تاریخ اسلام کی پہلی مسجد جو مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بستی قباء میں واقع ہے۔ فجر کی نماز ہم نے مسجد نبوی میں ادا کی تھی۔ فجر کی نماز ادا کر کے ہم مسجد قباء کی طرف نکل پڑے۔ یہ ہم مسجد قباء میں پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کو سارا رقبہ نظر آ رہا ہے یہ مسجد قباء کا ہے۔ یہ اسلام کی پہلی اور تاریخی مسجد ہے۔ جب مدینہ کی جانب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو اسی بستی میں آنے والے مسلمانوں نے مسجد بنائی جس میں بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور قباء میں قیام فرمایا تو اسی مسجد میں نماز ادا کی اور یہ مسجد تقویٰ کہلائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مسجد قباء کی تجدید و توسیع ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کے گورنر کی حیثیت سے اس کی تعمیر نو کی اور عثمانی سلطان محمود ثانی نے 1831 میں اس کی تعمیر نو اور تزئین و آرائش کا کام کروایا۔ جدید دور میں سعودی شاہ فیصل بن عبدالعزیز 1970 میں اسے اثر نو استوار کیا۔ اس وقت اس کا ایک سادہ مینار، وسط میں گنبد اور رقبہ 40 مربع میٹر تھا۔ 1988 کی شاندار توسیع کے بعد مسجد قباء کا رقبہ 15,000 مربع میٹر ہو گیا اور اس میں 10,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس کی چھت پر 58 چھوٹے اور 3 بڑے گنبد ہیں اور 4 پر شکوہ مینار کی بھی اس مسجد کی عظمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مرقوم ہے کہ جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر نکلا اور اس مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی اسے عمرہ یعنی حج اصغر کا ثواب ہوگا۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ مسجد اسلامی تاریخ میں یہ 622 عیسوی میں مدینہ منورہ سعودی عرب کی طرف ہجرت کے تقریباً 1 سال بعد تعمیر میں آئی اور جسے بعد میں آپ کے صحابہ نے اسے مکمل کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ 14 راتیں گزاری تھی۔ مسجد قباء مدینہ کی حدود سے باہر قباء نامی ایک چھوٹے سے گاؤں سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر تعمیر کی گئی۔ اگرچہ مسجد قباء ہر سال زائرین اور نمازیوں کی آمد کا مشاہدہ کرتی ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں یہ تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک اسلامی روایت کے مطابق وضو کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا مسجد قباء ایک عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ مسجد قباء ایک تاریخی نشان ہے جہاں پہ پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی تھی۔ مسجد قباء کی صرف ایک بار مکمل طور پر تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ اس کے بعد معمولی ساختی اضافے اور اپ گریڈ کیے گئے ہیں۔ مسجد قباء کی تازہ ترین تزئین و آرائش 1896 میں مکمل ہوئی تھی۔ اس میں دوسری منزل پر ایک مستطیل نمازی ہال شامل ہے جو دکانوں، دفاتر اور لائبریریوں سے منسلک ہے۔ فی الحال مسجد قباء اس میں 56 چھوٹے گنبد، 4 متوازی مینار، 12 چھوٹے داخلی راستے، 7 مرکزی دروازے، 3 مرکزی کولنگ یونٹس اور تمام ضروری جدید ترین سہولیات موجود ہیں۔ منبر سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے جبکہ صحن کی بنیاد سفید، سرخ اور سیاہ سنگ مرمر پر مشتمل ہے۔ تمام مینار مسجد کے ایکٹاگونل شافٹ پر رکھے گئے ہیں۔ جب آپ اوپر کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک گول شکل بناتے ہیں۔ جب آپ مرکزی ہال کی طرف بڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ مرکزی صحن کے چاروں طرف 6 مرکزی گنبد ہیں۔ مسجد قباء اس میں ایک پورٹیکو بھی ہے جو 2 خلیجوں تک گہرا ہے۔ مردوں اور عورتوں کے نمازی علاقوں کو تقسیم کرتے ہوئے مسجد کی سرحد چلتی ہے۔ مشرق میں مغرب کی طرف عظیم مسجد 20,000 سے زیادہ نمازیوں کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اہمیت کے بارے میں پوچھا گیا۔ مسجد قباء آپ نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں تزکیہ نفس کیا اور مسجد قباء میں آ کر وہاں 2 رکعتیں پڑھی تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن پیدل اور سواری پر مسجد قباء میں تشریف لے جاتے تھے اور پھر 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تعمیر ہونے والی پہلی اور دوسری سب سے بڑی مسجد ہونے کے ناطے مسجد قباء ہمیشہ سے ہی نماز کے لیے مقدس ترین مقامات میں سے ایک رہا ہے۔ مسجد قباء میں ہر ٹائم صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم سب نے نوافل ادا کیے ہیں اور اپنے پیاروں، دوستوں، گھر والوں کے حق میں دعائیں کی ہیں۔ لہذا آپ جب بھی مدینہ آئیں، مدینہ کا پلان بنے آپ کا تو مسجد قباء میں ضرور رہیں، 2 رکعتیں نوافل ادا کریں اور عمرے کا ثواب کمائیں۔
ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔